السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریبی رشتہ میں حضرت امیس کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی طبیعت نہایت حلیم البتہ اور نیک صالحہ اور اعلیٰ درجہ کے صابر تھے۔ آپ کا ملک شام تھا۔ ابراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس بلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرضے کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے۔ وہ کثرت سے اللہ قدوس کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر اللہ کی درگاہ میں عرض کی کہ اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا، بس ہم کو اس کے پاس جانے کی اجازت دو، پھر دیکھیں گے تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے، پھر کسی طرح ثابت قدم رہتا ہے، ہم اسی کو کسی راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین نے خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہر صورت شیطان لعین نے چاہا کہ حضرت ایوب کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موکڑ مردود چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا، اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، طاعت و بندگی اس کے عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکر میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی یاد تم رکھ لو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرما بردار ہے، حالت فقیری میں اس سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کرے، اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا بجائے اس کے تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے مصیبت تیری بہتر ہے۔ صحت و عافیت سے پس بخواہش اپنی مرض میں گرفتار ہوئے۔ مرض الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپھولے پڑ گئے، اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے سے کہا کہ بھائی، ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی بات و بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ کلام حضرت ایوب کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑے مرض میں مبتلا کیا گیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا، اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر یکا یک یہ تمام آرام و آسمائش کی چیزیں جاتی رہیں،
کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی، اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ بکری، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے اور بیل مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھیں غیب سے آ گئی، وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آ گئی تو اس نے جتنے گائے بیل تھے وہ سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش غیب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتربانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مرض الہی یہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر کچھ دیر بعد ہی سایوں نے آ کر کہا کہ حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا اللہ راضی ہے، سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اساس، گھر، دروازے، فرش و فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرضے کہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لوگو، اللہ کا شکر ہے، جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ حضرت معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت، آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے، غرضاً و فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزندہ سے صبر کرتے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے کہ الصبر مفتاح الفرح، یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتہ کے بعد حالت نماز میں بھی ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا اور اس سے زخم پیدا ہو گیا، اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے، اور باوجود اتنی سختی، تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی اللہ کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے، اور حالت اس درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھتے بیٹھتے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اس طرح 4 برس تک اسی طرح فرش پر پڑے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے۔ خویش و قربا، اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب رشتے چھوٹ گئے۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہو گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھیں، وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک و حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے کروں گی، اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، بس اسی پریشانی مصیبت میں 7 برس گزرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مرض میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان زخموں کی بدبوز کی وجہ سے محلہ میں نہیں رہ سکتے تھے، اور یہ بھی ڈرتے تھے خدا نخواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قریہ میں رہنے نہ دیا، اور خویش و نہ قربا کسی نے بھی نہ پوچھا،
صرف حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جا کر رکھا۔ پاس یہ حالت دیکھ کر وہ روتے تھے اور کہتے تھے، یا اللہ ہماری سرداری کہاں گئی، اور زن و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے، پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تھلے رکھا، اور وہ دونوں شاگرد کچھ روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں محنت و مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتیں اور پھر دست بستہ خدمت میں رہتیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئیں کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلائیں۔ اس دن کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران و پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگیں کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ اللہ آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کے پاس گئیں، سوال کیا، اے بی بی مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے، اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اسے میں ادا کر دوں گی۔ وہ کافر عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش نظر آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے جا، تب تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی انکساری سے کہنے لگی کہ اے بی بی اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، بجائے ایسا کہ میرے ان بالوں کو پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہت سمجھایا لیکن اس کافر عورت نے یہ بات نہ مانی اور رحیمہ بی بی نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافر عورت کو دے دیے اور اس کافر عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائیں۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ تیری بیوی کو فلاں عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اس پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جس قدر وہ روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہ روئے، مگر شیطان کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ اگر اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو اپنی رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین کہتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن بعض روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی، ایسی پریشانی خاطر کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا کہ میرا شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر نحیف ہے کہ اس میں حس و حرکت کی بھی طاقت نہیں بلکہ صاحب فرش ہے، اسی لیے میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ پس شیطان نے ان سے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور و شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جہاتا رہے گا۔ یہ بہت اچھی دوا ہے۔ پس بی بی رحیمہ حضرت ایوب سے جا کر بولی کہ اے حضرت، ایک شخص پیر مرد میری ملاقات راستے میں ہوئی تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا تو انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے؟ وہ بولی، اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لاؤ تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے رحیمہ تو مجھ کو گناہ گار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا۔ کیوں تو نے ایسی بات کہی؟ اس کے بعد دربار الہی میں بہت ہی تضرع زاری اور کہا کہ یا اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیا اور صبر کیا،
اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی۔ اے میرے مولا، مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں۔ اب مجھ پر کرم کر اور اپنا رحم فرما۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا بقیہ بیان آپ کو اگلے پارٹ میں بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں، تاکہ اس ویڈیو کا آنے والا اگلا پارٹ اور مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔